آج 19 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ آج کی تازہ ترین عالمی خبروں سے اس ویلا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات پچھلے ایک ہفتے سے قطر کے اندر دوحہ میں چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 13 مئی سے مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز کیا تھا اور 16 مئی تک وہ مشرق وسطیٰ میں رہے۔ ان کے دورے سے قبل دوحہ قطر کے اندر مذاکراتی میٹنگ جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں اور اسرائیلی وفد خصوصی طور پر امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران دوحہ قطر میں آیا اور وہاں پر مذاکراتی میٹنگز میں شریک ہوا۔ امریکی وفد بھی دوحہ قطر کے اندر کئی دن تک موجود رہا اور توقعات یہ تھیں کہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے جب ٹرمپ قطر میں ہوگا تو اعلان ہو جائے گا، لیکن جنگ بندی کے مذاکرات فی الحال کوئی نتیجہ نہیں نکال پائے ہیں، یہاں تک کہ پچھلے 2-3 دن مسلسل یہ خبریں آتی رہیں اور کل کا جو دن گزرا دن تھا یعنی 18 مئی کا، جس میں کہا جاتا رہا کہ بس اگلے 24 گھنٹوں میں جنگ بندی کے مذاکرات کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور جنگ بندی مذاکرات نتیجہ خیز ہو جائیں گے اور کم سے کم بھی 2 مہینے کی جنگ بندی ہو جائے گی اور پھر جنگ کو مستقل ختم کرنے کی طرف معاملہ بڑھے گا۔ یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے اپنے ویلاگز میں رکھی تھی، لیکن اب جو اس وقت میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے جسے اسرائیل کے مشہور میڈیا نیٹ ورک دی ٹائمز آف اسرائیل نے نشر کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے میرے سامنے جسے اسرائیلی اخبار کے اندر اسرائیلی میڈیا میں نشر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو غزہ کی جنگ بندی ہے اس حوالے سے معاملات بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ جو غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات چل رہے تھے وہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ اسرائیلی جو آفیشلز ہیں انہوں نے اسرائیلی ٹیلی ویژن 12 کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ کیونکہ اسرائیل نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے غزہ کی جنگ کو روکنے کی۔ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جزوی پارشل ڈیل ہم کرنا چاہتے ہیں، 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو زندہ رہا کر دیا جائے، جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان میں سے آدھی رہا کر دی جائیں، بدلے میں 60 دن کی جنگ بندی ہو جائے گی، بدلے میں انسانی ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ غزہ کے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی اور پھر غزہ کی جنگ کیا مستقل بند ہم کریں گے، اس حوالے سے ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے ہیں، لیکن 2 صورتیں ہیں کہ تمام اسرائیلی یرغمالی حماس رہا کر دیں، حماس غزہ چھوڑ کر چلا جائے اور اسلحہ پھینک دے۔ ان 2 باتوں پر ہم جنگ کو بند کرنے کی گارنٹی دے سکتے ہیں، یہ اسرائیل نے کہا۔ حماس کہتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ اسلحہ پھینکیں، غزہ چھوڑیں اور سارے اسرائیلی یرغمالی بغیر جنگ مستقل بند کیے ہم رہا کر دیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں یہ 3 مہینے پہلے بھی تھے اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ اب بھی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جنگ بند نہیں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر جو حملے ہیں، جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، یہاں تک کہ اسرائیلی فوج مسلسل اپڈیٹ کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب سے جدعون کے نام سے جو نیا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا ہے اس میں 160 سے زائد ٹارگٹ کو ہم نے مارا ہے، یعنی وہاں غزہ کے اندر ان کی کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر ہے یائر لیپڈ، اس نے کہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے موجودہ اسرائیلی حکومت کا جو موقف ہے یہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ کا بیان ہے جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے، جس میں اس نے کہا کہ وقت آ گیا ہے اس حکومت کو اب ہٹایا جائے، کیونکہ یہ حکومت غزہ کے مسئلے پر عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے اور اسرائیلی فوج صرف غلاف غزہ کے علاقوں میں ہی موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب تک اسرائیلی حکومت نے غزہ کے حوالے سے کیا کام کیا ہے، کیا وہاں پر ہمارے روزانہ کی بنیاد پر فوجی غزہ میں نہیں مر رہے ہیں، آخر کتنے سالوں تک نیتن یاہو یہ کام کرے گا، یہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے کہا ہے۔ اسرائیل کی عوام کیا کر رہی ہے؟ اسرائیل کی عوام کہہ رہی ہے کہ غزہ کی جنگ کو بند کر کے اسرائیل ہوسٹیجز کو، یرغمالیوں کو رہا کر دے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس وقت صورتحال بہت پیچیدہ ہے، اسرائیل کے مسلسل حملے، فضائی کارروائیاں، اگرچہ جزوی ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے، لیکن بہرحال نتیجہ کوئی بڑا جو ہے وہ اچھا نہیں آ رہا ہے۔ عالمی سطح پر یورپی ممالک نے کہا ہے کہ یہ جو کم سے کم امداد غزہ میں اسرائیل نے داخل کرنے کی اجازت دی ہے یہ ایک شرمناک بات ہے۔ جو ضرورت ہے غزہ کے لوگوں کی امداد کی، یعنی 500 ٹرک روزانہ غزہ کے اندر داخل ہونے چاہیے، اسی تعداد میں ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ میں داخل کرنے دی جائے، نہ یہ کہ 20، 25، 30، 40 سے جو ٹرک ہیں وہ صرف جانے دی جائیں جو چند لوگوں کے، چند ہزار لوگوں کی ضرورت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی غزہ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں
شام میں ایک اسرائیل کا جاسوس تھا۔ 60ویں برسی کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اس کی خصوصی آرکائیو یعنی دستاویزات جو ہیں وہ شام سے انہیں ملی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ تفصیلی رپورٹ رکھوں گا جو اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوئی ہیں۔ موساد اسرائیل کی بڑی طاقتور خفیہ ایجنسی شمار ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ جب چاہے اپنے جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب اسرائیل کو آس پاس کے عرب ملکوں سے بہت خطرہ تھا، آپ جانتے ہیں 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی تھی شام کے ساتھ، اسرائیل کی عربوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں شام کو شکست ہوئی تھی اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو 1960 کی دہائی میں ایک اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا جس کا نام اصل نام تھا اس کا ایلی کوہن۔ وہ پہلے مصر میں رہا، مصر میں اس نے وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پر عربی اور پورا کلچر سیکھا۔ اب آپ تصور کریں کہ 1948 میں اسرائیل کا وجود ہوتا ہے۔ محض 12 سالوں کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اتنی طاقتور تھی کہ وہ عرب ملکوں کے اندر اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو یہ جو ایلی کوہن تھا یہ مصر میں پہلے رہا، وہاں سے پھر یہ شام اس کو بھیجا گیا 1960 میں۔ شام میں جب یہ داخل ہوا تو اس نے اپنا نام تبدیل کیا ہوا تھا اور اس کا نام تھا کامل امین ثابت۔ یہ ایک عربی نام تھا اور اس نے شام کے اندر جا کر اپنے آپ کو ایک شامی تاجر کے روپ میں پیش کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں۔ اور ظاہر ہے بیک پر پوری اسرائیل کی اسٹیٹ کھڑی ہوئی تھی، پیسے کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑی بڑی یورپین کمپنیوں کے ساتھ اس کے ریلیشن تھے۔ تو اس نے وہاں پر شام میں جا کر شام کی جو اس وقت کی حکومت تھی حافظ الاسد کی، اس کی حکومت کے اعلیٰ حکومتی سیاسی شخصیات سے رابطے قائم کیے اور فوجی حلقوں میں اس نے گہرے اثر و رسوخ اور تعلقات کو بڑھا لیا۔ اور پھر اسرائیل کو یہ یومیہ کئی جو پیغامات ہیں یہ اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس کے ذریعے سے بھیجتا تھا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس میں شامی افواج کے خلاف جو انہیں برتری ملی وہ دراصل اسی ایلی کوہن کی معلومات کی بنیاد پر ملی تھی۔ بہرحال یہ جو ایلی کوہن تھا یہ 1965 میں یعنی کچھ ہی عرصے کے بعد یہ شام میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو اسرائیل کا موساد ایجنسی کا ایجنٹ تھا۔ اس زمانے میں عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد 18 مئی کو 18 مئی کو اس کو سرعام دمشق کے اندر پھانسی دے دی گئی اور 6 گھنٹے تک اس کی لاش کو وہاں لٹکایا گیا۔ اب یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا اس زمانے میں۔ تو اس وقت اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ اس کی ڈیڈ باڈی واپس لے لی جائے، لیکن ڈیڈ باڈی واپس نہیں لی گئی اور ابھی تک نہیں پتا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ اب یہ جو اسرائیلی جاسوس تھا موساد کا ایلی کوہن، اس کی 60ویں برسی منائی گئی ہے اسی سال۔ تو نیتن یاہو نے ابھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے، نیتن یاہو نے اس ایلی کوہن موساد ایجنسی کے جو ایجنٹ تھا اس کی ایک بیوہ ہے جو اسرائیل کے اندر اس وقت رہتی ہے، نادیہ کوہن اس کا نام ہے، اس سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس نے کہا کہ ہمیں اس بہادر اسرائیلی جاسوس پر فخر ہے جس نے اسرائیل کی ریاست کو وہ طاقت اور توانائی بخشی جو کسی اور نے نہیں بخشی ہے۔ اور اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں 2500 اشیاء پر مشتمل ایک خصوصی دستاویز آرکائیو جو ہے ایلی کوہن کی ملی ہے، جس میں ان کی ذاتی خطوط، ان کی تصویریں، ان کے جعلی پاسپورٹس اور دیگر ذاتی اشیاء شامل ہیں۔ یہ مواد جو ہے یہ جو دستاویزات یہ جو مواد حاصل کیا ہے یہ شام کے اندر ابھی جو دسمبر 2024 میں جب بشار کا خاتمہ ہوا تو اس وقت اسرائیلی فوج نے خصوصی آپریشن کر کے شام کے اندر سے یہ معلومات حاصل کی ہیں اور یہ چیزیں حاصل کی ہیں 2500 کے قریب جو اس موساد ایجنسی کے جاسوس سے منسلک تھیں، اور ان کو اس کی بیوہ کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کو ایک بہت بڑے فخر کے طور پر اسرائیل کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو اب اس پر آپ خود غور کر لیں کہ جو حالیہ شام کی حکومت ہے اس کے ساتھ اگرچہ ظاہراً اختلافات ہیں اسرائیلی حکومت کے، لیکن اسرائیل اتنا طاقتور ہے یا اتنے اس کے اندر تک ہاتھ ہیں کہ انہوں نے اسرائیل شام کے اندر جا کر 60 سال کے بعد وہ جو دستاویزات ہیں وہ برآمد کی اور ان کو حاصل کر لیا۔ بہرحال عربوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ظاہراً کئی عرب ملک ہیں، یہ بات ایک سمجھے ناظرین کرام، ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے ظاہراً جو کچھ نظر آتا ہے بہت کچھ پس پردہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی خبروں میں، سوشل میڈیا پر اور ویڈیوز میں، نیوز میں اور مختلف طرح کی چیزوں میں، ایونٹس وغیرہ میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، بہت کچھ پیچھے ہوتا ہے۔ اور ملکوں کی سیاست اور ملکوں کی جو ملکوں کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں یا کوئی بھی ملک اپنی سیکیورٹی اور امن کے لیے جو پس پردہ جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے۔
اور وہ بہت کچھ بڑا ہوتا ہے۔ آج اسرائیل جو کچھ ظاہراً کرتا ہے عرب ملکوں کے ساتھ یا غزہ فلسطین کے اندر جو کچھ بھی، اس کے پیچھے اسرائیل بہت کچھ کرتا ہے۔ اب آپ صرف ایک تازہ مثال آج کی دنیا کی آپ لے لیں، یہ تو 1965 کی بات تھی جو میں نے آپ سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ آج کے دور کی بات کریں تو لبنان میں جو حزب اللہ گروپ تھا اس کو اسرائیل نے تقریباً 2006 سے لے کر 2024 تک، یعنی یہ تقریباً کوئی 14 سال، بلکہ 14 نہیں 18 سال کا ایک عرصہ بنتا ہے۔ 18 سالوں تک اسرائیل نے حزب اللہ گروپ کے جاسوسی کی اور اس کے نیٹ ورک کو اندر تک اس نے اپنی رسائی حاصل۔ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ وہاں حزب اللہ کا ایک سنگر تھا، یعنی اس کے لیے وہ نشید یا نغمے گاتا تھا اور اس کے بڑے اچھے تعلقات، گہرے تعلقات، وہ اندر کا بندہ تھا، حزب اللہ کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تو اس کو بتایا گیا، اس کو پکڑا گیا کہ وہ اسرائیل کی موساد ایجنسی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے آج کے دور میں جاسوسی کے طریقے بھی بدل گئے ہیں، لیکن جو حزب اللہ گروپ کو اسرائیل نے پیجر نامی ڈیوائسز کے ذریعے سے جو آپریشن کر کے اسے مکمل طور پر ختم کیا، یہ اسرائیل کے بقول ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، اور ظاہر ہے یہ اسرائیل کی موساد ایجنسی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کے خصوصی خاموشی پر مبنی تعلقات ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عرب حکمرانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات ہوں، اگرچہ بہت سے عرب حکمرانوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں، لیکن بہرحال عرب ملکوں کے اندر اسرائیل کا جو جاسوسی کا خاموش نیٹ ورک ہے وہ کام کرتا ہے، اور ان تعلقات کی بنیاد پر آج 19 مہینے ہو چکے ہیں اور غزہ کی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، اور عرب ملک باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت سی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ معدنیات ہیں، مالا مال ہیں، تیل سے، گیس سے، ہم دنیا کو روک سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ان کے دعوے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ 3,500 ارب ڈالر جو ہے وہ عرب ملکوں سے سمیٹ کر اکٹھا کر کے چلا گیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی رول پلے نہیں کیا گیا۔ بہرحال بات کر لیتے ہیں کچھ مزید تازہ ترین خبروں کی۔ ایک خبر میرے سامنے اور ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ مذاکرات کے حوالے سے۔ ایران کے اندر ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی موجود تھے، اور سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بوسعیدی موجود تھے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی موجود تھے۔ تو یہ جو قطر اور عمان ہے، سلطنت عمان، یہ دو ملک ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈیل یا تعلقات ہیں ان کے لیے کوشاں ہیں۔ اب ظاہراً ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کو یورینیم انریچمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی، 0% کر دی جائے کہ ایران یورینیم کو افزود نہیں کر سکتا ہے، یورینیم کو انریچ نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی ایران کو، تو ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ ایران پر لازم ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی ختم کر دے، یہ ریڈ لائن ہے امریکہ کے لیے کہ ایران کو امریکہ یورینیم افزودہ کرنے نہیں دے گا۔ اب معاملات پھنسے ہوئے ہیں، 4-5 مذاکراتی راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم ڈیل چاہتے ہیں، وہ ڈیل کر لے بہتر ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اگر ڈیل نہیں کرے گا تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ قطر اور عمان نے ایران کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ڈیل پر قائل اور آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایران کی طرف سے 70 سے 90% تک امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو نتائج ہیں وہ ظاہر کر دیے گئے، لیکن ایران نے بدلے میں کہا ہے کہ ہمارا جو تیل ہے، ہمارے جو معدنیات ہیں، ہم دنیا کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم پر پابندیاں ختم کی جائیں۔ اور جیسے ایران کے اندر موجودہ حکومت ہے مسعود پزشکیان کی، جس کو ماڈریٹ قسم کا شخص کہا جاتا ہے، تو اس کے دور میں لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران کوئی پھڈا کرے گا، لڑائی کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے بیانات کچھ اور آتے ہیں، ایران کے اندر سے دھمکیاں امریکہ کو دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔